اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بس ناکام ہو جاتے ہیں بار بار، اور پھر سارا الزام خود پر آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں ہی قوت ارادی یعنی ول پار کی کمی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ ساری کہانی ہی غلط ہو؟ کیا ہو اگر ضبط نفس کا راز وہ ہو ہی نہیں جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا؟ تو آئیے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قوت ارادی کے بارے میں ہماری ساری سمجھ ہی غلط ہو؟ کیا ہو اگر بری عادتوں پر قابو پانے کا طریقہ ان سے لڑنا نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہو؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت گہرائی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم بری عادتوں کو اخلاقی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں کہ بس تھوڑا اور نظم و ضبط ہوتا تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی، لیکن جو نئی تحقیق ہے وہ ایک بالکل ہی الگ تصویر دکھاتی ہے۔ اور اس نئی سوچ کی شروعات ایک بہت ہی عجیب جگہ سے ہوئی، ویتنام کی جنگ کے میدانوں سے۔ بات ہے 1971 کی۔ ویتنام جنگ کو 16 سال ہو چکے تھے۔ دو امریکی کانگریس مین رابرٹ سٹیل اور مارگن مرفی جب فوجیوں سے ملنے گئے تو انہیں ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلا جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ویتنام میں موجود 20% امریکی فوجی ہیروئن کے عادی تھے۔ 20%! یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جس نے واشنگٹن میں ہلچل مچا دی تھی۔ لیکن اصل حیرانی کی بات یہ نہیں تھی۔ اصل سوال تو یہ تھا کہ جب یہ فوجی جنگ ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھر لوٹے تو ان کی اس لت کا کیا بنا؟ تو جب ریسرچرز لی رابنس نے اس پر تحقیق کی تو جو بات سامنے آئی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ری ہیب سے نکلنے والے 90% لوگ واپس اسی لت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ویتنام سے واپس آنے والے فوجیوں کے ساتھ بالکل الٹا ہوا۔ 10 میں سے 9 فوجیوں نے ہیروئن کو ایسے چھوڑا جیسے کبھی عادت تھی ہی نہیں، راتوں رات۔ اس سے ایک بات بالکل صاف ہو گئی کہ لتیں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں اگر ماحول میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے۔ مسئلہ فوجیوں کی ول پاور میں نہیں تھا، مسئلہ ان کے ماحول میں تھا۔ ویتنام میں ہر طرف ایسے اشارے تھے جو فوجیوں کو ہیروئن کی طرف ڈھکیلتے تھے۔ جنگ کا ٹینشن، نشے تک آسان رسائی اور ایسے دوست جو خود بھی نشہ کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ فوجی امریکہ واپس آئے یہ سارے محرکات غائب ہو گئے۔ جب ماحول بدلا تو عادت بھی بدل گئی۔ اور یہیں پر اصل راز چھپائے۔ جو لوگ ہمیں بہت ڈسپلنڈ نظر آتے ہیں وہ کوئی سپر ہیومن نہیں ہوتے۔ وہ بس اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ انہیں آزمائش کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ وہ ٹیمپٹیشن سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن آخر یہ ماحول اور اس کے اشارے ہم پر اتنا گہرا اثر ڈالتے کیسے ہیں؟ چلیں ذرا اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ سائنسدان اسے کہتے ہیں اشارے سے پیدا ہونے والی خواہش، یعنی کوئی باہر کا اشارہ جیسے کوئی چیز دیکھنا یا سونگھنا ہمارے اندر اس عادت کو دہرانے کی ایک زبردست طلب پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ایک تھراپسٹ کی ہے جس نے کئی سال پہلے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر گھوڑ سواری کے دوران سگریٹ پیتی تھیں۔ کئی دہائیوں بعد جب وہ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھی تو اسے فوراً سگریٹ کی شدت طلب ہونے لگی۔ اشارے اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھے، بس وہ ان سے دور تھی۔ اور یہ اشارے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ نشے کے عادی افراد کو اگر صرف 33 ملی سیکنڈ یعنی پلک جھپکنے سے بھی کم وقت کے لیے کوکین کی تصویر دکھائی جائے تو ان کے دماغ میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے، بھلے ہی وہ خود بتا نہ سکیں کہ انہوں نے دیکھا کیا تھا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر قوت ارادی جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جواب حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ آزمائش سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے ماحول سے ہی غائب کر دینا ہے۔ اچھا، تو اس پر عمل کیسے کریں؟ طریقہ بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے اس اشارے کو پہچانیں جو عادت کو شروع کرتا ہے، پھر جتنا ہو سکے اس سے دور رہیں، اور سب سے اہم قدم اس عادت کے اشارے کو مکمل طور پر پوشیدہ بنا دیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو ہر بار کھیلنے کے بعد کنسول کو ان پلگ کر کے الماری میں رکھ دیں۔ یہ چھوٹی سی محنت عادت کو دہرانا مشکل بنا دے گی۔ یا اگر کام پہ دھیان نہیں لگ رہا تو اپنا فون کچھ گھنٹوں کے لیے دوسرے کمرے میں چھوڑ دیں۔ وہی بات نظر سے دور تو ذہن سے دور۔ یہ آسان سی تبدیلیاں بری عادت اور ہمارے بیچ میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ ڈال دیتی ہیں
اور یہی معمولی رکاوٹ حیران کن طور پر کام کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ول پاور ایک محدود چیز ہے۔ ہم شاید 1 یا 2 بار لالچ پر قابو پا لیں، لیکن ہر بار ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ایک شارٹ ٹرم حل ہے، لانگ ٹرم نہیں۔ تو ضبط نفس کا اصل راز یہ نہیں کہ ہم اپنی قوت ارادی بڑھانے پر زور لگائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی توانائی اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں لگائیں، اچھی عادتوں کے اشاروں کو سامنے رکھیں اور بری عادتوں کے اشاروں کو چھپا دیں۔ آخر میں بات وہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کی ہی پیداوار ہیں۔ اپنی عادتوں کو قابو کرنے کے لیے خود سے لڑنے کے بجائے اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ اچھی عادتیں خود بخود ہوں اور بری عادتیں مشکل ہو جائیں۔ یہی ضبط نفس کا اصل راز ہے۔